بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے برادران اور بزرگان تشریف رکھتے ہیں. استاد اس وقت استاد جامع مصطفیٰ وحید اشتیان ہمارے امتحان ہیں اس جلسے کے. حجت الاسلام آغائی محمود رزاقی دامعی سو شریف جو ہمارے اس وقت جلسے کے سربراہ بھی ہیں. یہ جلسہ جو آپ اس وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں میں ناظرین کے میں مطلع کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. یہ جلسہ کلام نور فاؤنڈیشن کی جانب سے برگزار ہو رہا ہے جس کے سربراہ اور اس کے تمام تر امور کے دیکھ اور ریکھ کرنے والے مولانا محمد حسین لکھنوی صاحب خود استاد بھی ہیں اور تقریباً 8 مہینوں سے فضائے مجازی یعنی انٹرنیٹ پر فری میں کلاس برگزار کر رہے ہیں. اور صرف مقصد مولانا محمد حسین صاحب کا یہ ہے کہ جو خانوادے جو فیملیز کسی بھی کنٹری میں اردو زبان فیملیز ہیں کسی بھی ملک میں رہتی ہیں, اگر وضعیت مالی یعنی مالی اعتبار سے وہ کمزور ہیں تو ان کو فری میں دینیات یعنی علوم اہل بیت علیہ السلام پہنچائیں. یہ پوری کوشش ہے مولانا محمد حسین صاحب کی اور ان کے ساتھ دیگر برادران بھی ہیں الگ الگ بخش میں. لہٰذا تقریباً 8 مہینوں کے بعد انہوں نے ایک امتحان لیا جس کی تاریخ ہے 17 ربیع الاول یعنی ولادت صادقین علیہ السلام. اس موقع پر آپ نے امتحان لیا جس میں تقریباً 36 خاران نے شرکت کیا ہے. مختلف نے اول مقام پایا ہے, مختلف نے دوم مقام اور سوم مقام حاصل کیا ہے. لہٰذا مولانا محمد حسین صاحب نے ایک تو خود آپ ماشاءاللہ خدا قبول کرے کہ خود مجانی یعنی فری میں کلاسیں دے رہے تھے, ایک طریقے سے ایک نعمت ہے. اس کے علاوہ خود جو کامیاب ہوئی ہیں بچیاں جنہوں نے محنت کیا ہے, جو کتاب سیرت النبوی اردو زبان میں ترجمہ جس کا ہوا اور اس کو مسابقے کے لیے زمین پر اتارا تھا, اس میں مختلف بچیوں نے شرکت کیا اور انعام حاصل کیا ہے, اول مقام پایا ہے. ان کو انعام کے طور پہ آپ عالم مبارک دے رہے ہیں جو ذریعہ امام رضا سے مس ہے, یعنی بہت ہی بڑا انعام ہے. اور دوسرا انعام جو آپ دے رہے ہیں ہم مشتری جو ذریعہ حضرت معصومہ اقدم سے مس ہے. لہٰذا آپ کو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اس وقت ہماری بس میں ہمارے جلسے میں مختلف علماء کرام انشاءاللہ صحبت کریں گے, ان کو وقت دیا جائے گا. اور شعراء صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, مولانا کمیل ناصری صاحب, مولانا معراج صاحب آندھرا پردیش سے, اور معزز سخنران مولانا کمیل میرٹھی صاحب, مولانا نقی صاحب, اور خود کلام نور فاؤنڈیشن کے دارالقرآن کے جو استاد ہونے والے ہیں جو مولانا حسین صاحب نے منتخب کیا ہے, جناب مولانا امتیاز علی روحانی صاحب جو کارگل سے تشریف رکھتے ہیں لائے ہوئے ہیں, اس وقت آشتیان میں ہیں. لہٰذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں درخواست کروں گا جناب مولانا امتیاز علی روحانی صاحب سے کہ اس جلسے کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کریں.
بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. یہ تھے مولانا امتیاز علی روحانی صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت کلام مجید سے اس جلسے کا آغاز کر رہے تھے. آئیے میں بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں چونکہ استاد محترم کو بھی وقت نہیں ہے، لہٰذا آئیے جو شرکت کیے تھے اور اول اور دوم اور سوم مقام حاصل کیا تھا ان میں سے کچھ اس میں چننا قرعہ کشی ہونی ہے، لہٰذا استاد محترم کی دست مبارک سے یہ قرعہ کشی ہونی ہے. لہٰذا میں با احترام جزران حسین آقای محمد رزاقی تقاضا میکنم که از این چیزی چند تا بردارید که مشخص بشه کی هستش. دو تا بله. نه دوم اول انتخاب شده؟ فقط دو تا. بسم الله. دوم اگر مولانا شریف صاحب کی اجازت ہو تو اسم یہاں پڑھا جائے گا جلسے میں. ہاں تو لہٰذا میں گزارش کروں گا مولانا محمد حسین صاحب سے کہ خود وہ اس کا اعلان فرمائیں کہ کون ہیں یہ اول دوم سوم مقام حاصل کرنے والے خاندان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقط جیسا کہ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ کلام نور فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ جو مسابقہ انجام پایا اور اس کے نتیجے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس کے اندر جو ہے 3 طلبات جو ہیں ان کا مقام جو ہے معین کیا جائے گا، جس کے اندر سے پہلا مقام جو حاصل کرنے والی جو ہماری کنیز ہے، جو خواہران ہیں،
ان میں سب سے پہلا نام ہے عاتقہ زہرا کا کہ جن کا تعلق مہاراشٹرا سے ہے اور ان کا پہلا مقام ہے جن کو حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف سے یعنی کہ ان کی ذریعے سے مسح کیا ہوا عالم مبارک دیا جائے گا۔ اب ہمارے پاس دوسرے مقام اور تیسرے مقام کے لیے ایک کشمکش تھی کہ مثلاً کس کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس 8 لڑکیاں ایسی تھیں، 8 کنیزان ایسی تھیں کہ جن کے 98 نمبر تھے، 100 میں سے 98 نمبر تھے، تو مقام معین کرنا بہت سخت تھا ہمارے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن دازی کے ذریعے سے ان خواہران کو کہ جنہیں نے 98 نمبر حاصل کیے ہیں ان میں سے دوسرا اور تیسرا مقام، دوسرے مقام کے لیے آغا نے قرآن نکالا، اس کے اندر جس کا نام آیا ہے وہ ندا زہرا کا ہے جن کا تعلق جموں کشمیر سے ہے۔ صلوات ان کو انشاءاللہ حرم فاطمہ معصومہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے مبارک سے مسح کی ہوئی انگوٹھی دی جائے گی، اور تیسرا انعام اور آخری انعام جو ہے وہ بینر یا ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے کہ جو نور فاطمہ جن کا تعلق ایران سے ہے۔ ان تمام افراد کو نفیس انعامات سے اور سند کلام نور فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک سند دی جائے گی، اور آخر میں شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے کہ جنہوں نے ہمارے اس کلام نور فاؤنڈیشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور جذبے کے ساتھ سیرت نبوی جو کتاب ان کے درمیان دی گئی تھی اس کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد باقاعدہ امتحان لیا گیا جس کے اندر انہوں نے امتیازی مقام حاصل کیا۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ آگے بھی اسی طریقے سے کوشش جاری رہے اور محنت کریں تاکہ تعلیمات آل محمد سے آشنا ہو جائیں اور اپنی زندگی کو مزین فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسیار خوشحالیم، خوشبختیم که در خدمت عزیزانمون مبلغان دینی، رهروان راه اهل بیت علیهم السلام هستیم. این دوستان عزیزی که با زحمات بسیار زیاد، با تحمل دوری‌ها و سختی‌ها در کشور عزیز ایران مشغول به تحصیل هستند، مشغول به دست آوردن راه‌های مختلف تبلیغی که بیان معارف دین رو، معارف قرآن رو، معارف اهل بیت رو ناب باشه، خالص باشه، به دست مردم برسونن و این دین رو و این مذهب عزیز رو از شایبه‌ها و شبهات دور نگه دارن. خدا انشاءالله همشون رو موفق و مؤید کنه. سید عزیزمون که زحمت میکشن این برنامه رو دارن، براش آرزوی توفیق رو بدیم انشاءالله که این راه رو همیشه ادامه بدن. در فضای مجازی خب تبلیغ اثرش الان خیلی بیشتر هست به 2 جهت. جهت اولش اینه که استفاده از فضای مجازی بیشتر از استفاده از فضای حقیقی و حضوری شده. در شبکه‌ها، در ماهواره‌ها، در جاهای مختلف. حالا شما ببینید مسیحیت با اینکه یک دین منحرف شده و از اساسی که داشته کاملا عوض شده، در فضای مجازی چنان تبلیغی دارن که من فکر میکنه دین خالص عندالله رو دارن میگن و خیلی هم جذبه دارن. همین شیعیان ما رو، مسلمان‌ها رو ما به طرف خودشون میکشن، خیلی هم موفق هستن و ما از اینها غافل هستیم و باید اینها رو در نظر داشته باشیم که کسای دیگه نیان از این فضاها به نفع خودشون و در راه‌های خلاف استفاده کنن. و دومین اهمیت فضای مجازی اینه که میشود در جابجای دنیا این مطلب رو بدون اینکه هزینه پرداخت بشه
انجام داد و شما خیلیتون خیلیتون بده که مجانی این کار انجام میدید. انشالله اجرتون مجانی نیست، اجرتون موحد صاحب هست. خدا حضرت عنایت میکنن، دنیا و آخرتون انشالله به خاطر همین کارها آباد خواهد بود و محشور بشیم با اهل بیت علیهم السلام. خیلی ممنون. جهت موفقیت همه عزیزان و همچنین مخاطبان عزیزمون که در این جلسات شرکت میکنن و استفاده میکنن صلوات نافرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جیسا کہ ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اردو زبان ہے ہندوستان اور پاکستان سے، لہٰذا استاد نے بہت ہی واقعا متوجه میشه ولی نمیتونه حرف بزنه. استاد نے بعد از درود و سلام محمد والے محمد علیہ السلام اور اظہار خوشی و مسرت کرتے ہوئے مولانا محمد حسین لکھنوی کو دعاؤں سے نوازا اور اس کلام نور فاؤنڈیشن کے جو یہ تمام تر امور تھے ان کو خوب سراہا. اور اس کے بعد جو اہم نقطے کی طرف استاد نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ فضائے مجازی میں جو اس وقت ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا راستہ ہے کہ جس پر بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے، اور جبکہ دشمن اور دیگر یعنی فالتو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں فضا مجازی میں، اس میں یہ مولانا محمد حسین نوری صاحب نے جو آغاز کیا ہے درس کا یہ واقعاً قابل تعریف ہے. اور آخر میں استاد نے دعاؤں سے نوازا ہے. لہٰذا اب آئیے، چونکہ استاد کو وقت نہیں ہے، استاد کو کہیں جانا ہے، لہٰذا اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے نثر سے نظم کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے درمیان اس جلسے میں دو شعراء کرام جو واقعاً بہت ہی اچھے شعراء ہیں، لہٰذا میں استاد آپ حضرات کو سلام کہہ رہے ہیں اور وداع چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں استاد سے جلسے سے، لہٰذا میں آپ حضرات سے استاد محترم کو ایک دوسرا کلاس تھا، لہٰذا فی الفور جانا پڑا اور اس وقت چلے گئے. لہٰذا ہم جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نظم کی طرف آ رہے ہیں. اس وقت ہماری نظم میں مولانا معراج آندھرا پردیش سے تشریف رکھتے ہیں، لہٰذا میں درخواست کروں گا مولانا معراج صاحب سے کہ وہ چند شعر جو ہے وہ مدح محمد والے محمد علیہ السلام میں پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند شعر رسول اکرم ماندیار صلی اللہ علیہ وسلم. ہے مدرسہ جعفر کا احمد کی شریعت ہے، ہے مدرسہ جعفر کا احمد کی شریعت ہے، یوں دین الہی کو دونوں کی ضرورت ہے، یوں دین الہی کو دونوں کی ضرورت ہے، تو یوں لپا میرے دو دو معصوم کی مدحت ہے، یوں لپا میرے دو دو معصوم کی مدحت ہے، سننا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے. تو سیراب و کوثر سے ہو جائے گا ایک پل میں جس شخص کے سینے میں مولا کی محبت ہے، جس شخص کے سینے میں مولا کی محبت ہے. تو ہر ایک عمل اپنا خالص ہو اگر لوگوں، ہر ایک عمل اپنا خالص ہو اگر لوگوں، دنیا میں بھی عزت ہے عقبہ میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے عقبہ میں بھی عزت ہے. تو اخلاق محمد کو پڑھ کر تو ذرا دیکھو، اخلاق محمد کو پڑھ کر تو ذرا دیکھو، ہر ایک عمل جس کا معیار ہدایت ہے، ہر ایک عمل جس کا معیار ہدایت ہے. تو ساتھ احمد مرسل کے جعفر کی کرو مدحت، ساتھ احمد مرسل کے جعفر کی کرو مدحت. ایک روح رسالت ہے ایک جان امامت ہے، ایک روح رسالت ہے ایک جان امامت ہے. تو معراج نہ کر پاتا آقا کی ثنا ہرگز، جو کچھ ہے میرے لب پر ان کی ہی عنایت ہے. جزاک اللہ. جیسے مولانا معراج صاحب بہترین انداز میں بہترین اشعار آپ کے سماعت پیش کر رہے تھے، آپ کی سماعت میں پیش کر رہے تھے. آئیے میں بڑی جلدی چونکہ ہمارے سخنران، اس کے بعد ایک شاعر، اس کے بعد ایک اور سخنران ہیں ہماری بزم میں، لہٰذا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں زیادہ وقت سخنران اور شہادات کو دینا چاہتا ہوں. لہٰذا میں اس وقت گزارش کرنا چاہتا ہوں مولانا کمیل میرٹھی صاحب سے کو تشریف لائیں اور کلام نور فاؤنڈیشن اور تمام تر ان کی فعالیت پر روشنی ڈالیں.
آواز بلند سے حاضرین محفل السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاۃ العلم نشرہ. صلوات علی محمد علیہ سب سے پہلے میں تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور بہرحال بہت شکر گزار ہوں جناب برادر عزیز مولانا محمد حسین زیدی صاحب کا کہ انہوں نے حقیر کو موقع دیا کہ کچھ لب کشائی آپ کی خدمت میں عادت کرے. بہرحال مجھ سے بہتر علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہیں. زیادہ نہیں بس 2-3 منٹ آپ کے لوں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے میں مولانا محمد حسین زیدی صاحب کی فعالیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ جو انہوں نے یہ فعالیت انجام دی, مسابقہ خوانی اور ایگزام رکھا اور دوسری طرف خود یعنی بچوں کو تعلیمات علی محمد پنجم تک بہرحال جسے پڑھنے کے بعد ایک حد تک دین سے مختصر اور اجمالاً آشنائی ہو جاتی ہے, اس کا کام مسلسل طریقے سے جاری ہے, آن لائن طریقے سے, کیونکہ وسائل موجود نہیں کہ حضوری طریقے سے ہو. بہرحال جہاں بھی جس مقام پر بھی جو بچہ ہے وہ فیضیاب ہو رہا ہے بھلے ہی آن لائن طریقے سے ہو. اسی لیے میں نے ایسی حدیث کا انتخاب کیا. دیکھیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, صرف آدمی یہ نہ سمجھے کہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے, تمام چیزوں کی زکوٰۃ ہے. بدن کی زکوٰۃ معصومین نے فرمایا روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے. خوبصورت ہے اگر انسان اس کی بھی زکوٰۃ ہے. خوبصورتی کی زکوٰۃ عفت ہے, اگر انسان پاک دامن ہے تو یہ خوبصورتی کی زکوٰۃ دے رہا ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے علم کی بھی زکوٰۃ ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام زکوٰۃ العلم نشرہ کہ علم کی بھی زکوٰۃ ہے. علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو نشر کرنا. بہرحال مولانا خود موصوف قبلہ ایران میں موجود ہیں, قصب فیض اور علم حاصل کر رہے ہیں اور اس دوسرے طریقے سے اس کو پہنچا بھی رہے ہیں, یعنی ایک طریقے سے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں. بہرحال یہ جسے کہا جائے حدیث پر عمل ہو رہا ہے, یعنی علم بھی حاصل ہو رہا ہے, اس کو نشر کر کے اس کو پہنچا بھی رہے ہیں لوگوں تک. اور یہ ایک بہت عظیم کام ہے. ہر مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ وہ علم حاصل کرے تو صرف محدود ہو جائے, نہیں, اس کو ہمیں آگے تک پہنچانا ہے. میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا. علم حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائے, یہی اس کی زکوٰۃ اور یہی اس کی حق ادائیگی ہے. بہرحال جو قبلہ احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں, بھلے ہی ایران میں ہوں لیکن آن لائن طریقے سے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. اور بہرحال یہ مسابقہ جو انجام دیا اس سے تشویق بھی ہوتی ہے, مثلا انعامات کا طریقہ, اور دوسرے مسابقہ بچوں میں تشویق ہوتی ہے. مسلسل 3 ممالک سے جہاں تک میں نے سنا, ایران سے بھی بچوں نے شرکت کی, خود پاکستان سے اور ہندوستان سے ماشاءاللہ شرکت کی تمام لوگوں نے. میں صرف آخر میں امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنے موضوع کو اور اپنی بات کو تمام کر دوں گا, اس لیے کہ کیونکہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے دیکھیں, راوی کہتا ہے کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا, کہ اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام ہشتم کہہ رہے ہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ امام ہشتم نے کہا, آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے.
فقلت له، تو راوی کہتے ہیں میں نے امام سے سوال کیا کہ ہمارے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا فکیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں؟ قال، تو امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ ہمارے علوم کو حاصل کرے اور لوگوں تک اس کو پہنچائے، اس کو سکھائے۔ دیکھیں آپ دونوں چیز، بہرحال قبلہ ایران میں رہ کر علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس طریقے سے مسابقے کے ذریعے سے آن لائن کلاسز کے ذریعے سے اس کو پہنچا بھی رہے ہیں۔ یعنی آپ حدیث کا وہ دیکھیں، بہرحال حدیث پہ کس طریقے سے انسان عمل پیرا ہو سکتا ہے، خود قبلہ کس طریقے سے حدیث پہ عمل پیرا ہے۔ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کلامنا۔ دیکھیں اتباع امام کی کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے اس کلام جملے کے ذریعے بتایا کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے، ہمارے محاسن کلامنا، اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ پتہ کیسے چلے گی؟ جب ان تک پہنچے گا، جب ان تک پہنچے گا تو وہ خوبصورتی کو پہچانیں گے۔ اگر وہ ہمارے محاسن کلام کو سمجھ جائیں لَاتَّبَعُونَا، تو ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ تو جب علم پہنچے گا تو اتباع ہوگی۔ تو بہرحال اسی حدیث کی روشنی میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا محمد حسین زیدی صاحب کا کہ وہ ایران میں رہ کر علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور کلاسز کے ذریعے سے علم پہنچا بھی رہے ہیں۔ خداوند عالم اور دعا بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عنایت فرمائے اور ان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کمیل صاحب جو بہترین اپنی نکات سے ہم سبھی کو مستفیض کر رہے تھے، واقعی بڑی خوبصورت باتیں تھیں مولانا کمیل صاحب کی احادیث کی روشنی میں۔ اور علم کے حصول کے لیے میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علم کے حصول کے لیے اس کے بعد ایک دوسرا شاعر جو ہے اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ علم کے حصول کے لیے کسی بھی چیز کی قید نہیں ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، کسی بھی چیز کی قید نہیں ہے کسی بھی حال میں، نہ بڑھاپے، نہ جوانی، نہ بچپنا، نہ مرد، نہ زن، کسی بھی چیز کی قید نہیں ہے۔ اور اس فاؤنڈیشن کا نام کلام نور ہے۔ خوب، چونکہ علم نور بھی ہے اور کلام بھی ہے اور کمال بھی ہے، اور خود اس فاؤنڈیشن جس کے ذریعے سے یہ فیض جاری ہے اس کا نام ہی کلام نور ہے۔ چونکہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل حال، کسی بھی حالت میں علم کو حاصل کریں۔ کتنا اچھا کام اس وقت انجام دے رہے ہیں مولانا حسین صاحب، خود علم لے بھی رہے ہیں اور منتقل بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم دوبارہ نثر سے نظم کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی ہماری مراد مولانا کمیل ناصری صاحب جو مبارک پور سے تشریف لائے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں کہ وہ مدح سرائی فرمائیں۔ بابا سے بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ چار پانچ شعر سماعت فرمائے ممدوح کے حوالے سے کہ مطلب سماعت فرمائے کہ یہ اثر قول کی تکرار میں ہو سکتا ہے، یہ اثر قول کی تکرار میں ہو سکتا ہے، نیک ہو جائے جو اشرار میں ہو سکتا ہے۔ یہ اثر قول کی تکرار میں ہو سکتا ہے، نیک ہو جائے جو اشرار میں ہو سکتا ہے۔ تو وعدہ پورا نہ کرے قول سے اپنی جو پھرے، وعدہ پورا نہ کرے قول سے اپنی جو پھرے، نام ان لوگوں کا غدار میں ہو سکتا ہے، نام ان لوگوں کا غدار میں ہو سکتا ہے۔ تو تیرے اوصاف میں گونگے بھی زبانیں کھولیں، تیرے اوصاف میں گونگے بھی زبانیں کھولیں، معجزہ مدحت سرکار میں ہو سکتا ہے۔ تیرے اوصاف میں گونگے بھی زبانیں کھولیں، معجزہ مدحت سرکار میں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ غاصب باغ فتق کا میرے مولا مہدی، غاصب باغ فتق کا میرے مولا مہدی، فیصلہ بس تیری سرکار میں ہو سکتا ہے۔ غاصب باغ فتق کا میرے مولا مہدی، فیصلہ بس تیری سرکار میں ہو سکتا ہے۔ تو پیڑ بھی سجدہ کرے ہاتھوں میں پتھر بولیں، پیڑ بھی سجدہ کرے
ہاتھوں میں پتھر بولیں یہ اثر بس تیری گفتار میں ہو سکتا ہے، یہ اثر بس تیری گفتار میں ہو سکتا ہے، تو میں کمیل دیکھ لوں روضہ بھی شہ بطحا کا، میں کمیل دیکھ لوں روضہ بھی شہ بطحا کا، یہ غلام آپ کے دربار میں ہو سکتا ہے، یہ غلام آپ کے دربار میں ہو سکتا ہے۔ یہ تھے جناب کمیل مبارک پوری صاحب، بہترین انداز میں اشعار پیش کر رہے تھے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مولانا میراث صاحب یا کمیل مبارک پوری صاحب خود اشعار کہتے ہیں اور نوحہ اور منقبت کہتے ہیں، لہٰذا ان کی ذات ہمارے درمیان باعث افتخار ہے۔ آئیے دوبارہ تقریر کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، اور ہمارے مبلغ جو ایک عرصے تک مہاراشٹر کی سرزمین پر کار تبلیغ انجام دے رہے تھے، جو اس وقت ہماری بزم میں تشریف رکھتے ہیں، آئیے پڑھے۔ ادب احترام سے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دعوت سخن دے رہا ہوں مولانا نقی صاحب بجنوری سے کہ وہ آئیں اور اپنی تخیلات کو پیش کریں اس بزم میں۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، اسی کے حوالے سے یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ اور جو یہ ہمارے کلام نور فاؤنڈیشن سے مولانا حسین صاحب نے اپنی فعالیت کی ہے اور آن لائن کلاسز چلائی ہے، اور ماشاءاللہ مسابقہ بھی ہوا جس میں تقریباً 170 خواتین یعنی لڑکیوں نے تقریباً اس میں حصہ لیا، شرکت کی ہے، اور کچھ نے اس میں باقاعدہ امتحان بھی دیا ہے، تو اس میں اول دوم سوم جو قرآن اندازی کے بعد یہاں پر ہو گیا ہے، جو ہمارے استاد کر کے چلے گئے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ، جیسا کہ کمال بھائی نے ابھی کہا کہ ایک وقت میں دونوں کام کر رہے ہیں، کیونکہ علم کا حاصل کرنا بھی جو ہے ایک ثواب ہے اور واجب ہے، اور علم کو پھیلانا بھی ایک ثواب ہے۔ تو یہ علم کو حاصل بھی کر رہے ہیں ایران میں رہتے ہوئے، اور آن لائن کلاس چلا کر کے علم کو نشر بھی کر رہے ہیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مولانا نقی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اور بڑے کم وقت میں بہت ساری باتوں کو پیش کر دیا، بہت شکر گزار ہیں مولانا نقی صاحب کے۔ اس وقت ہمارے جلسے میں بہت سارے سخنات تشریف رکھتے ہیں، مولانا حسن امام صاحب جلال پوری، مولانا حسن امام صاحب مبارک پوری، اور مولانا امام رضا صاحب بہار سے، اور مولانا فیروز صاحب بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا آئیے بس آخری ہم اپنے آخری مقرر کو دعوت سخن دے رہے ہیں، اور ان سے ہی درخواست کریں گے چند دعائیہ کلمات، اور آگے کی کیا فعالیت ہے آپ کی اور اس کے بارے میں ہمیں آشنائی دیں۔ لہٰذا میری درخواست ہے مولانا محمد حسین نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے تخیلات کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، اللہم صلی عزیزان محترم، جس طریقے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ سلسلہ جو جاری اور ساری ہے، اس کے اندر باقاعدہ جوش اور جذبے کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ بچوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہ ہماری ادنا سی کوشش ہے کہ جس کے اندر جو ہے ہم فعالیت انجام دے رہے ہیں، کسی بھی ایک آدمی سے کوئی بھی پیسہ کوئی بھی فنڈ نہیں لیا جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے تاکہ کل کو کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی یہ مجھ سے پیسہ لے رہے تھے اور یہ کھا گئے، انہی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ لہذا وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے ہم آ رہے ہیں اپنے کام کی طرف کہ ہم نے کیا کیا۔ تقریباً ہم اکیلے آدمی ہیں، کیونکہ ہم نے شروع سے لے کے آخر تک ہم نے کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا، لیکن اب ہمارا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، تو لہذا ہمیں ضرورت ہے علماء کی، ہمیں ضرورت ہے مبلغین کی، ہمیں ضرورت ہے معلمات کی، کیونکہ ہمارے درمیان میں بچیاں بھی ہیں، نوجوان بچیاں بھی ہیں، اور ہمارے پاس ضعیف خواہران بھی ہیں، یعنی کہ جن کو ہم کہتے ہیں مائیں بہنیں، وہ بھی شامل ہو رہی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ کم از کم کچھ نہیں کر کے ہمیں اپنے واجبات سے آشنائی ہونا چاہیے۔ لہذا اس کے لیے ہم نے
متعدد علماء کو اپنے اس کلام نور فاؤنڈیشن میں دعوت دی ہے، وہ انشاءاللہ آ جائیں گے. جب وہ شامل ہو جائیں گے ہمارے اس کلام نور فاؤنڈیشن میں تو ہم بہترین طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے آج حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا امتیاز علی روحانی جن کا تعلق کرگل سے ہے، ان کو کلام نور فاؤنڈیشن میں قرآن کا جو بخش ہے اس کا مسئول معین کر دیا ہے، اسی طریقے سے ہم آگے بھی جو ہمارے شعبے ہیں، جو ہمارے تدریسی مراحل ہیں، اس کے اندر بھی ہم خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ. اور جس طریقے سے اساتذہ کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ آپ لوگ ہمیں تعاون کریں، باقاعدہ ہمارے پاس آئیں. اساتذہ کی ضرورت ہے ہمیں، صرف یہ ہے کہ مثلا جو کام کر رہے ہیں وہ خالصتاً للہ کر رہے ہیں، خالصتاً للہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری چند دن کی زندگی اور پھر ہمیں واپس اس کی بارگاہ میں لوٹ کے چلے جانا، ہم کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ نہیں. لہذا ہمارے ساتھ جو بھی ہے وہ باقاعدہ بخوبی احسن طریقے سے وہ ہماری خدمت میں آئے اور کلام نور فاؤنڈیشن سے جڑے. سب کو دعوت دیتے ہیں، ایک کلی دعوت ہے. اور خواہران کی بات ہے، جہاں تک جو بھی معلمات ہمارے اس کلام نور فاؤنڈیشن کے چینل کے ذریعے سے جہاں تک کہ بھی میرا پیغام جا رہا ہے، تو جو بھی خواہران جامعۃ الزہرا کی ہوں، چاہے بنت الہدا کی ہوں، چاہے ایران میں، اصفہان میں، عراق میں، کہیں بھی ہوں، وہ باقاعدہ تدریسی مراحل میں آ کے شامل ہو سکتی ہیں اور بچوں کو بخوبی احسن تعلیمات جناب سیدہ اور تعلیمات جناب زینب سلام اللہ علیہا سے روشناس کرا سکتی ہیں. آخر میں ہم ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ دامِ درہم سخن تعاون فرمایا ہے. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کہ ہمیں اس عظیم کام کے لیے جو قرار دیا گیا ہے اس کے اندر ہمیں مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.